آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک کی ایک بڑی ہی خوبصورت فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن 3 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس دن کہ جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور نمبر 3، مجھ پر درود پاک پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنے پیارے اعمال ہیں کہ جو اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہمیں نصیب کریں گے کہ جس دن اس رب العالمین کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان سارے ہی اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص درود پاک کی کثرت کی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت اور توفیق بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد اسد الطاری مدنی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب یہ ایام آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حج کی سعادت حاصل کر چکا ہے اس کی ایک جذبات ذرا عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اولاً کیا فرمائیں گے؟ یہ جو بالخصوص دن ہوتے ہیں یہ بڑے انتظار کے بعد آتے ہیں۔ بے شک، بہت بڑی تعداد حجاج کی 20-25 دن پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ ورنہ جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو میکسیمم پہنچ چکے ہوتے ہیں مکہ پاک میں۔ اس وقت وہ حرم کے آس پاس مقیم ہوتے ہیں زیادہ تر، کہ جب وہ احرام کی نیت کر کے اور حج کی نیت سے مینا کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں، تو بڑی تیاریوں سے بہت زیادہ معلومات کر رہے ہوتے ہیں، علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ذہن میں دہرا رہے ہوتے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، احرام تیار ہو رہے ہیں تو سامان تیار ہو رہا ہے۔ بے شک۔ تو اس کی یادیں تو وہی سمجھے کہ جو وہاں پر دیکھ چکا ہو۔ سچی بات یہ کہ حج ہو یا عمرہ ہو، جب تک بندہ جاتا نہیں ہے تب تک اس کے ذہن میں وہ کلیریفیکیشن نہیں ہوتی۔ یہاں پر آپ کتنا ہی پڑھ لیں ایسے ہی ہے تو وہ چیزیں، وہ ترتیب اور وہ ذہن میں رہتی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک جو بھی حج کر رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، جو نہ جا سکے دل میں تمنا ہے اللہ پاک سعادت عطا فرمائے، جو جا چکے اللہ پاک ان کو بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ وہاں پر بھی تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور مبلغین جن مقامات پر رہائش پذیر ہوتے ہیں حجاج کرام، تو وہاں پر آپس میں تربیت کا سلسلہ رہتا ہے۔ اس میں بس یہ عرض کروں گا کہ جب بھی سفر ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی عاشق رسول عالم دین کا ساتھ ہو، کسی مبلغ کا ساتھ ہو، اور اہل علم کے ساتھ جو حج کرتا ہے نا بہت ساری مسٹیکس سے بچ جاتا ہے، ورنہ ایسے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب صرف نماز مسافر کا ہی مسئلہ لے لیں، ہزاروں لاکھوں لوگ یہ ہوتے ہیں جن کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم مکے بھی جائیں گے، مدینے بھی جائیں گے، مینا عرفات مزدلفہ بھی جائیں گے۔ اب کتنے دن کہاں رہیں گے، کہاں مقیم ہوں گے، کہاں مسافر ہوں گے، اور کس وقت مقیم کہلائیں گے، کس وقت مسافر کہلائیں گے۔ بالکل ایسے۔ تو اگر یہ مسئلہ کسی کو معلوم نہیں تو وہ اتنے مبارک سفر میں بھی اپنی بنیادی عبادت نماز اس میں غلطی کا، مسٹیک کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے علم کی اہمیت بیان کی جاتی ہے اور اہل علم کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی وہ دینی تحریک ہے کہ جو بہت سارے شعبہ جات میں
اپنے دینی کام کر رہی ہے، جس کا امپیکٹ، جس کا پازیٹیو اثر معاشرے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. ظاہر اتنا بڑا ایک تحریک کا کام ہے، تنظیم کا کام ہے، اس کے اندر آپ اگر غور کریں گے تو 49,000 تو وہ افراد ہیں جو پرماننٹ روزانہ پروفیشنلی بھی اس کام کو دیکھتے ہیں، اور باقی والنٹیئرز کی تعداد ظاہر ہے وہ انلمیٹڈ ہوتی ہے. تو اتنے بڑے کام کو کرنے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ ہم مل جل کر ہی پورا کرتے ہیں. اور ان دنوں ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم قربانی کی کھالیں جمع کریں. اپنے گھر ہونے والی قربانی کی کھال تو آپ نے دینی ہی دینی ہے دعوت اسلامی کو، لیکن اپنے جاننے والوں میں، اپنے اہل محلہ میں، جہاں جہاں آپ کی اپروچ ہے، بلکہ کوشش کر کے اپنے موبائل فون میں نمبرز نکال لیں، دیکھ لیں کہ کس کس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ضرور تعاون کریں انشاءاللہ عز و جل. اس سے آپ کے اس پیارے پیارے جو تحریک ہے دینی کام کرنے والی، اس کی بہت زبردست معاونت ہوگی. الحمدللہ. ہم اسد بھائی حافظ نہیں بن سکے، ہم عالم نہیں بن سکے، ہم مسجد نہیں بنا سکے، ہم جو ہے وہ دیگر خیر کے کام جو دعوت اسلامی الحمدللہ سر انجام دے رہی ہے ہم وہ نہیں کر سکے. ہم اس انداز میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے معاون مددگار بن سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ ان کاموں کا سر انجام دے رہی ہے. تو اتنے بڑے نیٹ ورک میں، اتنے بڑے مشن میں الحمدللہ ہم جو ہے وہ اپنی چھوٹی سی ایفرٹ کے ذریعے، کوشش کے ذریعے الحمدللہ شامل اور شریک ہو سکتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالوں کے الحمدللہ کلیکشن بھی کرنی ہے، جمع کرنی ہے اور جمع کروانی بھی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو خوب دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کی، قربانی کی کھالوں کا چاہے سلسلہ ہو، دیگر معاملات ہوں، ہر حوالے سے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کے میسیجز کی طرف. ہمیں ایس ایم ایس بھی ہیں، ویڈیو کالز بھی ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ سلسلے میں کال شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے. میرا نام ضیاء الدین اتاری ہے. خواب کے اندر شہد دیکھنا اور شہد نکالنا یہ کیسا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح. شہد کے حوالے سے شہد کا دیکھنا اور نکالنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے. صحیح. اور اگر کوئی شخص شہد حاصل کرتا ہے اور بالخصوص اگر اسے کھاتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یہ اس کے ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہے. اللہ پاک اس کے ایمان میں مزید برکت عطا فرمائے گا اور مزید اس کو نعمت سے نوازے گا. تو بڑا اچھا یہ خواب ہے، جس نے بھی دیکھا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرے. صحیح. جی مزید سوال چلیں. میرا نام محمد عمران اتاری ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص خواب میں کسی انسان کو بندر کی شکل میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی اچھا نہیں ہے. بندر کی تعبیریں جو ہے وہ اچھے شخص کی نہیں ہیں، برا شخص ہے، باطنی اعتبار سے وہ اچھا نہیں ہے. تو اب خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ جس کے بارے میں دیکھا اس کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہے، کیا تعلق ہے، یہ غور کرے. اگر واقعی وہ کوئی ایسے برے کام میں مصروف رہتا ہے، دینی اعتبار سے اس کی حرکات سکنات اچھی نہیں، تو خود اوائڈ کرے اور اس سے کانشیس رہے، کنارہ کشی اختیار کرے. البتہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تمہیں خواب میں بندر کی شکل میں دیکھا ہے. اس میں دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اس کو برا ہی لگے گا. تو اس کو بتانے کے بجائے اپنے تعلقات پر اور اپنے اٹھنے بیٹھنے پر غور کریں. اگر کوئی ایسا میٹر ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق بھی ہے اور وہ اچھی عادات کا مالک بھی نہیں، تو پھر اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. بعض اوقات خواب کے ذریعے کسی شخص سے تعلق رکھنے نہ رکھنے کے حوالے سے ہمیں اویئر کیا جاتا ہے. صحبت ویسے ہی مدنی چینل کے ناظرین بڑا میٹر رکھتی ہے، اور ہمیں اپنی صحبت کو، اپنی گیدرنگ کو جو ہے وہ یہ اس پر غور کرنے کی، اس کو اچھا کرنے کی، اس کو بہتر بنانے کی حاجت ہے. انشاءاللہ اچھے لوگوں میں، اچھی صحبت والوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے. جی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. میرا نام تنویر حمزہ ہے. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ خواب میں اگر کوئی شخص آنکھ سے خون نکلتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی آنکھ سے خون نکلتا اچھا نہیں ہے، آزمائش کی علامت ہے، اور 2-3 طرح سے آزمائش کا وہ بندہ شکار ہو سکتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور بہت بہتر ہوگا کہ اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ کریں اور کچھ خیرات کریں، دعا کریں کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. اصل میں آنکھ کی تعبیر کئی اعتبار سے کی جاتی ہے. اب یہ خواب دیکھنے والے کی پرسنالٹی اور اس کی شخصیت کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے. تو چونکہ ڈیٹیل نہیں ہے اس میں، تو اسپیسیفک بیان کرنا ذرا دشوار ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں
تاکہ اس کے برے اثر سے محفوظ رہیں۔ آمین۔ جی اگلا سوال۔ میرا نام محمد طلحہ طاری ہے۔ میرا سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر بکری کو دیکھے کہ وہ باغات میں چل رہی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بکری کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہوتی ہے، اور بھی اس کی پازیٹیو اور اچھی تعبیریں ہیں۔ صحیح۔ جی اگلا سوال۔ میرا نام محمد رضا طاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ شہد پی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی ماشاء اللہ، جیسے ابھی بھی گزرا تھا کہ شہد حاصل کرنا، شہد کو پینا، یہ اچھا ہے تعبیر کے اعتبار سے، ایمان کی تقویت کی مضبوطی کی علامت ہے، اللہ پاک کی نعمت اور برکت ملنے کی دلیل ہے۔ تو بہت ہی اچھا اور مبارک خواب ہے، وہ بندہ دینی اعتبار سے اپنے آپ کو مزید علم کی طرف، عمل کی طرف راغب کرے گا تو اللہ پاک کی خصوصی توفیق اسے نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ۔ جی کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں۔ اسد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے خواب کی تعبیر مجھے پوچھنی ہے۔ خواب میں بچے کو دیکھا ہے اور 2 دفعہ ایسا خواب دیکھا ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کس بچے کو دیکھا، کس کیفیت میں دیکھا، صحیح اس کے مطابق ہی تعبیر ہوگی، ورنہ نارملی گھروں میں بچے ہوتے ہی ہیں، صحیح تو بچے کا دیکھنا جنرلی تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ کبھی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو کوشش کیا کریں کہ جس حد تک ڈیفائن کر سکیں اپنے خواب کو وضاحت کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو تعبیر کے حوالے سے وہ بیان کرنے میں کافی آسانی ہو سکتی ہے۔ اس طرح مبہم سا خواب ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کی جو تعبیر ہوگی وہ بیان مکمل انداز میں نہیں کی جا سکے گی۔ تو جس حد تک آپ اپنے خواب کو ڈیفائن کر سکیں، خواب کو ڈیفائن کر دیا کریں تو انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی۔ یہ میسیج آیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک تو بارش دیکھنا خواب کے اندر، اور ایک اسی سے ملتا جلتا ہے کہ صاف پانی کا دیکھنا، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بارش نعمت ہے اور فصلوں کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، خاص طور پر غالباً چاول کی فصل ان دنوں میں ملک کے کچھ علاقوں میں اس کا سلسلہ ہے، تو اس کے لیے بارش بہت زیادہ مفید ہوا کرتی ہے۔ تو خواب کے اندر بارش کا دیکھنا باعث برکت ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ اگر کسی کی کوئی جائز تمنا تھی تو اللہ پاک اس تمنا کو پورا فرمائے گا۔ تو اچھا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اس کا شکر بھی ادا کریں۔ اور صاف پانی کی تعبیر؟ صاف پانی بھی اچھا ہوتا ہے، اچھی خبر ملنے نعمت کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا اسی طرح یہ ایک میسیج ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں بہت زیادہ امرود دیکھے ہیں، پہلے تو میں نے اسے میں سے ایک امرود کو چھپا لیا تکیے کے نیچے، پھر میں نے کھانا شروع کر دی، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اگر پکے ہوئے تھے اور میٹھے تھے صحیح، تو نعمت کی علامت ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ خواب میں اپنی شادی دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیے بعض اوقات تو کوئی شادی کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے، پھر صحیح، تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے اس کی۔ البتہ شادی شدہ مرد کے لیے دوسری شادی کا دیکھنا یہ خوشخبری ملنے کی، کوئی ایسی خبر پہنچنے کی علامت ہوتی ہے جو اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، یعنی کہ ضروری نہیں کہ وہ دوسری شادی ہی کرے گا، شادی بیسیکلی خوشی کی علامت ہے، اچھی خبر کی۔ تو ہو سکتا ہے کسی اچھی خبر کی اس کو امید ہو اور اس کو انتظار ہو، تو اس خواب کے بعد اللہ پاک اسے جلد وہ خوشخبری عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح سے ایک اور اسد بھائی میسیج ہے، کہتے ہیں کہ کسی مردے کو زندہ دیکھنا یہ کیسا ہے؟ کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے صحیح، کہ اس کو اگر زندہ دیکھا ہے، ویسے تو یہ خلاف واقع ظاہر ہے کہ جو شخص فوت ہو چکا صحیح، اب وہ دوبارہ زندہ تو نہیں ہوگا، ایسے ہی، تو اس کی کیفیت یہ دیکھی جائے گی کہ اس کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر اس کی کیفیت جو ہے وہ اچھی ہے، خوش ہے، لباس بھی درست ہے، تو اچھی فعال ہے، اچھی امید ہے۔ اور اگر اس کی کیفیت اچھی نہیں تو پھر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کوئی حقوق کا معاملہ ہو تو اس کی ادائیگی کی صورت کی جائے، اور جیسی کیفیت اس کی۔ صحیح۔ ایک اور میسیج آیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مجموعی طور پر تو بہت ہی مبارک عمل ہے۔ ماشاءاللہ، تلاوت قرآن عبادات میں ایک بہترین عبادت ہے، اللہ پاک بڑی اس کو پذیرائی عطا فرماتا ہے، بڑی پسندیدگی کا عمل ہے، یہ رضا الہی حاصل کرنے کا عمل ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن قرآن مجید کی اوور آل تعبیریں تو ظاہر ہے کہ پازیٹیو ہیں، اچھی ہیں، عبادت پر قوت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے، لیکن بعض خاص آیات اور صورتوں کے مختلف ہونے سے تعبیر بھی مختلف ہو جاتی ہے، کیونکہ آیات کے مفاہیم کے مطابق
اس کی سمری کے مطابق تعبیر ہوا کرتی ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں. جیسے کوئی بیمار شخص اگر دیکھتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے. یہ پڑھ کر اگر کوئی دم کر لیتا ہے، پانی پہ دم کر کے پی لیتا ہے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرماتا. تو اس صورت کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے چونکہ یہ ایک ہے تو بیمار کے لیے یہ تعبیر ہوگی. اسی طرح دیگر جو آیات ہیں اور صورتیں ہیں تو ان کے مختلف ہونے سے تعبیر مختلف ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس طرح دیکھتا ہے کہ میں تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا تلاوت کیا، تو اس میں پازیٹیو ہی تعبیر لی جائے گی کہ اللہ پاک اسے عبادت پر قوت عطا فرمائے. ماشاءاللہ، بہت خوب. کچھ ہمارے پاس آڈیو کالز بھی ہیں، آئیے ناظرین کی آڈیو کالز جو ہے وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال چلائیے. مجھے روز ایسے خواب آتے ہیں جیسے کوئی مجھے جنات وغیرہ پکڑ رہا ہے اور میں غوث اعظم کا نام لے رہا ہوں اور وہ چل رہا ہے، اور بار بار وہ مجھ پہ حاوی ہوتا ہے اور میں غوث اعظم کا نام لیتا ہوں اور بچ جاتا ہوں. تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لینا، اولیاء کرام کو یاد کرنا مصائب و آلام سے اور بالخصوص جن جنات وغیرہ سے بچنے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اور جو بھی اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں تو ان کے ذہنوں میں اس طرح کی کیفیات رہتی ہیں. اس طرح کے واقعات بھی ہیں، اور غوث پاک کے حوالے سے تو اتنے واقعات ہیں کہ شاید شمار کرنا مشکل ہو کہ آپ کی کرامات اور اس طرح کی برکتیں جو ظاہر ہوئیں اس پر تو پوری کتابیں امیر تحریر سنت کی کا گئی. پورا رسالہ جنات کا بادشاہ جی، اسد بھائی خالی اس میں بھی ماشاءاللہ کئی حکایات ہیں، بلکہ پہلی حکایت ہی ایسی ہی زبردست ہے کہ پڑھنے سے دل خوش ہو جاتا ہے. تو غوث پاک کا دیکھنا اور اس طرح سے کیفیت کا دیکھنا تو یہ ایک انسانی خوش اعتقادی اور اولیاء کرام سے محبت کی علامت ہے. تو چونکہ ہم یہ ذہن رکھتے ہیں تو وہی چیز ہمیں خواب میں نظر آ جاتا ہے، تو اچھی بات ہے اور اچھا خواب ہے. اور اس کی ایک یہ بھی تعبیر ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی آزمائش ہو لیکن غوث پاک کی برکت سے اللہ پاک اس آزمائش سے آپ کو محفوظ رکھے. بہت بہتر ہوگا کہ غوث پاک کے لیے اِیصال ثواب کی ترکیب بنائیں، 11ویں شریف کی ترکیب بنائیں، انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں ظاہر ہوں گی. ماشاءاللہ. جی ایک اور کال چلائیں. گھر والوں نے یہ خواب دیکھا کہ وہ انڈا کھا رہی ہیں اور انڈا ابلا ہوا ہے اور ابلے ہوئے انڈے میں سے ایک سوئی نکلی، سوئی انہوں نے پھینک دی اور انڈا کھا لیا. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس طرح کا خواب دیکھ کر بندہ بعض اوقات گھبراہٹ کا، پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تو پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عافیت رہے گی. انشاءاللہ. جی مزید کال. خواب دیکھا ہے یا آسمان سے میں شیر آ رہا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا. جی کسی بڑے کام کا سامنا، کسی بڑے شخص سے ملاقات، کسی بہت بڑے میٹر میں مبتلا ہونے کی علامت ہے. تو اپنے کاموں کو مزید بہتر کریں. آلریڈی جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں مزید غور و فکر سے کام لیں، اللہ پاک آسانی عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس سے متعلق مزید کانشیس اور محتاط ہو کر اس کو سر انجام دیں. جی ماشاءاللہ. جی مزید کال. ایسا میری وائف نے خواب دیکھا تھا تو وہ ان کے پیچھے جو ہے گرے کلر کا ہاتھی جو ہوتا ہے، خوبصورت سا ہاتھی، ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور وہ جو ہے چھپی ہوئی تھی، وہ تو ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا بس وہ. جی اسد. اچھا تو نہیں ہے، آزمائش کی علامت ہے. ہاتھی اور اس طرح سے پیچھے بھاگنا عورت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں، کچھ رائے خدا میں صدقہ کریں اور اپنے کاموں کو، آنے جانے کو، دیگر چیزوں کو ذرا مزید احتیاط کے ساتھ سر انجام دیں تاکہ کسی آزمائش سے محفوظ رہیں. آمین آمین. جی مزید کال. کہ کسی نے جو نا خواب دیکھا ہے، وہ عورت ہے، اس نے دیکھا کہ پکا ہوا گوشت ہے تو اس کے اپنے رشتے دار یا گھر والے افراد وہ کھا رہے ہیں تو اس نے وہ خود بھی کھا رہی ہیں. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جی پکا ہوا گوشت اگر حلال جانور کا ہے اس کا کھانا تو بہت ہی اچھا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے. اگر کوئی پریشان تھا، رزق میں تنگی کا شکار تھا تو اللہ پاک اس میں وسعت عطا فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب. اچھا اسد بھائی، یہاں پر ایک چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مطلب ایک ایسا ڈراؤنا منظر ہوتا ہے یا ایسا ایک بھیانک ہوتا ہے کہ خوف سے گھبرا کر بندہ ایک دم بیدار ہوتا ہے.
تو بس اوقات ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے بزرگان دین کے واقعات اور اس میں بھی جو ہے نا کہ ہمیں اس چیزوں کے بارے میں سنا ہے کہ حقیقت کا معاملہ بس اوقات جو ہے وہ خواب کے ذریعے جو ہے وہ کیا نام ہے سمجھیے کہ ٹال دیا جاتا ہے یا رفع کر دیا جاتا ہے. کیا ایسا بھی کچھ اس کی حقیقت ہے, کوئی ایسا ریئل ہے کہ مطلب کوئی ہمارے ساتھ حقیقت میں ہونے والا معاملہ جو ہے وہ خواب کی صورت میں ہی وہ اس کو جو ہے وہ رفع کر دیا جائے؟ کیا ایسی بھی کوئی صورت ہوتی ہے شریعت مطہرہ میں؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے, اور یہ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہمیں رکھنی چاہیے. صحیح. اگر خواب میں کوئی مشکل گھڑی ہم نے دیکھی اور اس میں ہم بڑے پریشان تھے, اب جیسی آنکھ کھلتی ہے تو بندہ ایک دفعہ ریلیکس ہو جاتا ہے. جی ہاں, کسی پر خوف طاری ہوتا ہے, لیکن جس کو ان معاملات کی طرف توجہ شکر کے ہو کلمات تو وہ ہوتے ہیں یار, بندہ اللہ بڑا نے اس کو ریلیکس ہوتا ہے کہ یار یہ چلو خواب کا معاملہ تھا, ایسے ہی حقیقت میں تو اپنے گھر پر عافیت سے الحمدللہ بستر پر میں سو رہا ہوں. تو یہ بالکل حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی رحمت ہے, ہو سکتا ہے میرے ساتھ حقیقت میں ایسا معاملہ ہونا ہے. اس کو بزرگوں نے تحریر بھی کیا ہے, تو اب اس کو خواب میں تبدیل کر دیا گیا. ہو سکتا ہے کسی نیکی کا یہ بدلہ ہو, کسی صدقے کی وجہ سے یہ تبدیل ہو گیا ہو, یہ کسی بزرگ کی دعا سے, پیر و مرشد کی نسبت سے, برکت سے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے سے, کوئی بھی ایسا فعل کہ جس سے اللہ پاک آپ کو, مجھے اپنی رحمت سے کسی مستقبل میں آنے والے مشکل واقعے کو خواب کی شکل میں تحلیل ہو جائے, وہ تبدیل ہو جائے اور ہم حقیقت میں اس کا سامنا نہ کریں, تو بالکل ہوتا ہے. اسی لیے ہر اعتبار سے ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے اور اللہ پاک کی رحمت پر ہمیں امید رکھنی چاہیے. تو بعض اوقات برے خواب کی ایک اچھی تعویل اپنے ذہن میں ہم یہ بھی رکھ سکتے ہیں, اور اس سے بندہ بہت ریلیکس ہوتا ہے اور اللہ پاک کے شکر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. بے شک بے شک, بہت خوبصورت بات آپ نے کی اسد بھائی, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدا ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسد بھائی یہاں پر ایک میسج یہ بھی ملا ہے کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پیر صاحب جو ہے وہ وصال کر گئے ہیں جبکہ پیر صاحب حیات ہوں, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ درازی عمر بالخیر کی وہ دعا کرے اپنے پیر صاحب کے لیے. ضروری نہیں ہوتا کہ جس کا انتقال ہم نے خواب میں دیکھا تو اب اس کی موت ہی کا وقت قریب ہے, اس کی الگ بھی تعبیریں ہوتی ہیں. عوام میں ایک بڑی کنفیوژن ہے. اب جیسے موت جو ہے اس کی ایک تعبیر چھٹکارے سے بھی کی جاتی ہے, آزادی سے بھی کی جاتی ہے. اب کہاں موت اور کہاں آزادی, لیکن اس کی پھر بزرگوں نے وجہ بھی بیان کی ہوئی ہے کہ کیوں اس کی یہ تعبیر لی جا سکتی ہے. تو بہرحال جب بھی اس طرح دیکھیں, پیر صاحب ہوں, والدین ہوں, کوئی بھی مسلمان ہے, تو اس کے بارے میں ہم دعائے خیر کریں. بہت اچھا ہے کہ رائے خدا میں کچھ صدقہ کر کے اس شخص کے لیے دعا کریں. پیر صاحب ظاہر ہے اس سے تو بہت زیادہ عقیدت ہوتی ہے, ان سے بندے کو نسبت حاصل ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, ایسے ہی ان کے لیے بندہ دعا کرے. اور یہاں پر ایک میسیج ہمیں ملا ہے, یہ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر خود کو طوفان میں گھرے ہوئے دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ طوفان ہے, بارش ہے, ہوا ہے, آندھی ہے, یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے, کسی مشکل میں, پریشانی میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو ایک تو اپنے گرد و پیش پہ بندہ غور کرے, اپنے مصروفیات پر, اپنے کاموں پر, اپنی چیزوں کو بہتر کرے. دوسرا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا و استغفار کی کثرت کرے تاکہ اس طرح کی مصیبت جو آنے والی ہے اللہ پاک اس سے بندے کو چھٹکارا عطا فرمائے. اچھا نہیں ہوتا یہ. صحیح. ایک اسلامی بہن نے کا یہ خواب ہے, کہتے ہیں کہ مٹی والا پانی دیکھا ہے اور بہت زیادہ ہے, اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. دیکھیے مٹی والا جیسے دریا کا پانی ہے نا, وہ بھی گدلا گدلا سا ہوتا ہے جی, لیکن اس کو ہم گندا پانی نہیں کہتے. اگر ایسا ہے تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں, لیکن اگر ایسا ہے, مٹی کی کیفیت ایسی ہے کہ جو پانی کو گندا کر دیتی ہے اور اس کی کیفیت کو ایک عجیب و غریب شکل دے دیتی ہے, تو وہ اچھا نہیں ہوتا, کسی بری خبر پہنچنے کی علامت. صحیح. اور کہتے ہیں کہ اگر خواب میں پیشانی پر محراب ہے مگر زیادہ ہو تو کیا تعبیر ہے؟ حقیقت میں بھی ہے لیکن کم ہے, لیکن خواب میں دیکھا کہ زیادہ ہے, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کے تو کوئی تعبیر نہیں ہو پائے گی. ایک حقیقت میں چیز ہے, اس کو خواب میں تھوڑا سا ایگزیجریشن کے ساتھ دیکھا ہے. صحیح. اب اس کی ویسے اسد بھائی خواب مختلف حقیقت میں جو یہ محراب ہوتا ہے, یہ کیا واقعی جس کا عوام کے اندر ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ نمازی جو ہوتا ہے نا اس کے چہرے پہ محراب ہوتا ہے, بس اوقات نمازی نہیں ہوتا لیکن اس کے چہرے پر بھی محراب نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے,
بعض اوقات تو نمازی نہیں ہوتا تب بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ نمازی ہونے کے لیے یہ ضروری ہو، یا اس کا اور ایک اور ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کے محراب نہیں ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میرے محراب کیوں نہیں ہے. تو اس میں دیکھیں جلد کا فرق ہوتا ہے اور سجدہ کرنے کی کیفیت لوگوں کی مختلف ہوتی ہے. کچھ زیادہ زور دے کے کرتے ہیں، کچھ نارمل کرتے ہیں. یعنی جو اس کا حق ہے سجدے کا کہ اتنا دبنا چاہیے اگر نرم جگہ ہے، ورنہ زمین پر اس طرح پیشانی لگائیں کہ اس کی سختی محسوس ہو. پیشانی زمین پہ لگنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو جس کا کم از کم مقدار ہے وہ تو لازم ہے، لیکن اب اس کے بعد اس کو کرنے میں بعض اوقات مبالغہ لوگ کرتے ہیں. اچھا ضروری نہیں کہ کوئی زیادہ سجدے کرے تبھی ہوگا، بعض اوقات جلد سینسیٹیو ہوتی ہے اور نارمل سجدہ کرنے میں بھی محراب بن جاتی ہے. تو اس پر کسی کی بزرگی یا کسی کے گناہگار ہونے کا ہم معیار نہیں رکھ سکتے. ہے اچھی بات ہے اگر کوئی اس کے اندر بری نیت نہیں ہے. اس کے اندر یہ چیز دیکھیں، چھوٹے ہوتے تو یہ چیز دیکھتے تھے کہ بعض لوگ اس کو یعنی کہ اس کے اہتمام، یعنی کہ یہ محراب آئے ماتھے پر، اس کے لیے اہتمام کرتے تھے، وہ سجدہ وہ زمین پر بڑے جماؤ کے ساتھ سختی کے ساتھ. تو یہ بہت پیاری آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ اس پر نیکی کا یا اس کا دار و مدار نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اس پہ ماتھے پر نہیں ہوتا محراب، لیکن ماشاءاللہ نمازی ہوتے ہیں، تقوی کا نیکی کا نور ان کے چہرے سے چھلک رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کوشش کرنے کی حاجت نہیں ہے، اللہ کی عطا اگر ہوگا تو یہ ویسے ہی ہے وہ نصیب ہو جائے گا. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. ایک اور میسیج ہمیں ملا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مرغی کے انڈوں سے بچے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے اس کی صورتیں ہیں. اگر تو نارمل آدمی ہے جس کا مرغی سے، اس کے کام سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے اور شادی شدہ بھی ہے، تو انڈے کی تعبیر بعض اوقات بچے سے بھی کی جاتی ہے. کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ صحیح. اسی طریقے سے ایک اور میسیج ہمیں یہاں پر ملا ہے، یہ کہتے ہیں کہ خواب میں کچا گوشت دیکھا ہے اور حلال جانور کا دیکھا ہے، اور جو کہ ایک رشتہ دار ہیں دینے آئے ہیں، لیکن میں نے لینے سے منع کر دیا ہے. اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. دیکھیے حلال جانور کا گوشت کھانے کے لیے لینا، حاصل ہونا تحفے کے طور پر ہو یا بندہ خریدے، اس کی تعبیر تو اچھی ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے. اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اب ہو سکتا ہے کہ اس رشتہ دار کی طرف سے کوئی خیر کی بات آپ تک پہنچے اور آپ اس کی طرف توجہ نہ کر رہے ہوں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ دیتا ہے لیکن میں نہیں لیتا. تو اس پر غور کر لیں. اگر ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ کشیدہ ہیں یا کوئی ایسا میٹر ہے کہ جو بھلائی کا ہے، اچھائی کا ہے، پازیٹیو ہے، اور پھر بھی آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، تو اس خواب کو اپنے لیے بطور تنبیہ سمجھیں کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس سے خیر ملے گی، تو آپ اس سے کیوں کنارہ کش ہو رہے ہیں. تو غور کر لیں گے تو انشاءاللہ اس طرف توجہ چلی جائے گی. لیکن کچے گوشت کے مقابلے میں پکا ہوا گوشت اور بھنا ہوا گوشت، اس کا دیکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، جبکہ وہ حلال جانور کا ہو. چونکہ ایک رشتہ داروں میں لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے، گوشت کا آنا، تو کیا فرمائیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے معاملے کو برقرار، یہ ہماری ایک روایت ہے اور اسلامی اقدار بھی ہے، الحمدللہ دین اسلام بھی ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، تو اس حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ قربانی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا نام ہے، بصورت ذبح جانور کو قربان کر کے. تو اس کی جو بیسک ہے وہ تقوی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ وہ تو بے نیاز ہے، اس کو نہ ہمارے جانور کی حاجت، نہ اس کو ہمارے گوشت اور خون کی حاجت، اور اس کو تو وضاحت سے بیان کیا گیا. تو اصل تو تقوی ہے. اب تقوی جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے کہ جو اللہ پاک کو خوش کرنے والا اس سے حاصل ہوتا ہے. اب شرعی احکامات اپنی جگہ پر کہ اگر آپ چاہیں تو گوشت رکھ سکتے ہیں، سارے کا سارا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن سارا کا سارا رکھنا بھی جائز ہے اور سارا صدقہ کرنا بھی جائز ہے. تو اس کی تقسیم کاری بھی ہو، لین دین کے اندر جتنی خوش دلی ہوگی، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کا، راضی کرنے کا. جن کے ہاں ناراضی کا سلسلہ ہو تو ایک چلو گوشت کے بہانے بندہ چلا گیا، اور اگر چھوٹی موٹی ناراضی تھی تو اس کا ذکر کیے بغیر جا کر مل گئے، تو وہ بھی انتظار بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے، اور آپس میں ہم نے پیار محبت کے رشتے کو دوبارہ قائم کر دیا. دیکھیے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ تو اسلام کے بہت بنیادی احکامات میں سے
یہ احکامات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 20 حدیثیں ہیں اس موضوع پر، بلکہ جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے کچھ دیر قیام فرمایا تھا ایک جگہ پر، مسجد کی تعمیر بھی ہوئی۔ تو وہاں پر جو روایتیں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جو ارشادات فرمائے، تو اس میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اب دیکھیں ہجرت ہے، سفر میں ہے، راستے میں ہے، ابھی مدینہ کی ریاست نے قائم ہونا ہے، آگے چل کر اس کی اسٹیبلشمنٹ ہونی ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک جو بنیادی سلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، کھانا کھلانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو اس میں رشتہ داری سے متعلق بھی احکامات ارشاد اور پھر آخری عمر مبارک تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں بے شمار بار اس کے بارے میں ترغیب ارشاد فرمائی۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ اگر کہیں پر ناراضی کا معاملہ ہے، دوری کا معاملہ ہے، تو اس سے پہلے اس کو دور کر کے آپس میں پیار محبت کے تعلق کو قائم کر لیا جائے۔ ویسی پریشانیاں اتنی ہیں، ویسے ہی اچھے واقعات اور اچھی خبریں کتنی ہیں، یہ ہر شخص بہتر سمجھتا ہے۔ لے دے کے جو کچھ رشتہ داروں کے ساتھ بندہ بیٹھ کر دو باتیں کر کے اپنا دل ہلکا کر لیتا تھا، ایک اپنائیت ہوتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں آپ لاکھوں لوگوں سے تعلق رکھیں، لیکن آپ کا جو عزیز ہے، جو رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ جو آپ کی اپنائیت اور ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو جو وہاں پر پیار محبت اور اپنائیت ملے گی، وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ انسانی فطرت بھی اللہ پاک نے یہ رشتے بنائے ہیں، تو ان رشتوں کے اندر بڑی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان ریلیشنز کو جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہیے، آپس کے تعلقات کو آپ خوش دلی کے ساتھ قائم رکھیں اور اس کو انجوائے کریں اپنی زندگی میں، اس کو پازیٹیو ایفیکٹ لیں، نہ یہ کہ اس سے بھی منہ موڑا ہوا ہے، اس سے بھی دماغ پہ بھی الگ ٹینشن ہے اور عجیب و غریب حالات کے اندر جی رہے ہیں۔ تو یہ موقع ہمیں ایک مرتبہ پھر یوں سمجھیے کہ موقع فراہم کرتا ہے، لین دین کے بہانے، قربانی کے بہانے ہی چلیں، اگر کچھ ایسا میٹر تھا تو اس کو بندہ دور کرے اور اچھے انداز پر رہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت پیارے مدنی پھول آپ نے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے یہاں پر ایک پیکیج شامل کرنے کا، شخصیات کے خواب۔ آئیے پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک سیگمنٹ کا جس میں ہم بزرگوں کے خواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ خواب کے ذریعے بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والی کسی خوشخبری کا بیان کیا جاتا ہے، کبھی کسی نقصان دہ چیز کے بارے میں ایڈوائس کی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ بندے کو کسی چیز کے بارے میں ریالائز کروایا جاتا ہے، اور کبھی کسی شخصیت کے بارے میں بشارت بھی سنائی جاتی ہے۔ آج کا خواب بڑا ہی پیارا ہے۔ حضرت سیدنا ماجشون رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی، اور منظر کچھ یوں تھا کہ آپ کی ایک جانب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ دوسری جانب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت تھے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک اور پرسنالٹی موجود ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتنا قرب، کہ اتنے قریب میں نے آپ کو دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سبحان اللہ بتایا گیا کہ ان کو یہ مقام اور مرتبہ اس لیے بھی ملا کہ انہوں نے ظلم و زیادتی کے دور میں بھی انصاف اور عدل سے کام لیا۔ سبحان اللہ، اسلام کے سب سے پہلے مجدد، تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی۔ آپ کا جو زمانہ خلافت ہے، زمانہ حکومت ہے، وہ بڑا ہی مختصر ہے، صرف 2-2.5 سال آپ نے حکومت فرمائی، لیکن آپ کے زمانے میں اتنا زبردست نظام تھا کہ کوئی بھی مسلمان وہاں پر کسی بھی پریشانی کا شکار ہوتا، عدل و انصاف کا متقاضی ہوتا، چاہتا تو اسے فوراً ملا کرتا تھا۔ معاشی حالت مسلمانوں کی بڑی ہی شاندار تھی۔ اتنے برے حالات کے باوجود
آپ کے عدل، انصاف، زہد، تقوی اور طرز حکومت نے وہ ہسٹری قائم کی کہ آج رہتی دنیا تک عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مثالیں دی جائیں گی۔ آپ اتنے زبردست خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بڑی زبردست پرسنالٹی تھی، بہت مالدار بھی تھے، لیکن جیسے ہی حکومت ملی تو آپ نے اپنی زندگی کو نہایت سادہ کر لیا۔ آپ کی سیرت پر ایک مکمل کتاب بھی موجود ہے جس میں یہ ڈیٹیلز دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں، انہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، اور خواب کے ذریعے بزرگوں کو بشارتیں ملنا یہ بھی ایک تسلسل کے ساتھ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہمارے سلسلے میں ایک سیگمنٹ ہم شامل کیا کرتے ہیں کہ سرچ انجن پر رہتے ہوئے ہم ایک الفابیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کون سے خواب ہیں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ سرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو ٹاپ 10 ڈریمز کو الحمدللہ اپنے سلسلے میں جو ہے وہ شامل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا الفابیٹ ہے وہ زیڈ ہے، اور زیڈ سے دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ سرچ انجن پر لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ اسد بھائی کہہ رہے ہیں خواب میں زلزلہ دیکھنا کیسا؟ زلزلہ اچھا نہیں ہوتا جس علاقے میں دیکھا جائے، تو وہاں کے اہل علاقہ کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اب دیکھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، صحیح، اگر وہ ایسا شخص ہے کہ لوگ اس کی بات مانتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لوگ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اجتماعی جو عبادت ہوتی ہے اس کی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو انفرادی طور پر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے عافیت کے لیے۔ بہت خوب۔ کہتے ہیں خواب میں زردہ چاول دیکھنا کیسا؟ میٹھے کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، صحیح، اچھی خبر نعمت کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ خواب میں زمزم دیکھنا، ماشاء اللہ، کیا بات۔ زمزم شریف کے بارے میں چونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے، مفہوم ہے روایت کا، شفا کے لیے پیا جائے، مراد کے پورا ہونے کے لیے پیا جائے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت اور شفا کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ کہتے ہیں خواب میں زخم دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا زخم ہے اور کیا اس کی کیفیت ہے، تو ویسے اچھا تو نہیں ہے دیکھنا اس کا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے۔ صحیح۔ خواب میں زالہ باری دیکھنا کیسے؟ اگر بہت زیادہ نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر بہت زیادہ ہے، نقصان کی کیفیت ہے، تو پھر یہ اچھا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ خواب میں کسی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا، اگر کوئی فوت شدہ ہے اور اس کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خلاف واقع ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، خاص تعبیر نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ خواب میں زیتون دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک یہ پھل ہے، اور اس کی روایتوں میں بھی تذکرہ ہے، پسندیدہ غذاؤں میں بھی تذکرہ ہے، تو مبارک ہے، اللہ پاک کی نعمت ملنے کی علامت۔ چند ایک خواب ہم نے شامل کیے ہیں جو ہم نے سرچ انجن پر رہتے ہوئے۔ آئیے اب مزید آڈیو کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، خواب میں نے صاف پانی دیکھا سمندر کا، اس میں جو ہے نا کھڑا ہوں سائڈ پہ، نہانے کے لیے دل کر رہا ہے، بس اس کے بعد آنکھ میری کھل جاتی۔ صحیح، جی۔ کسی بڑے شخص سے واسطہ پڑھنے اور انٹریکشن ہونے کی یہ علامت ہے۔ سر میں خواب میں پریشان اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اکثر۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اگر واقعی کوئی پریشانی ہے جاگتے ہوئے نہیں حقیقت میں، تب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور کچھ صدقہ کریں، پریشانیوں کو دور کرے گا۔ میری والدہ کو نا میں خواب میں 2-3 دفعہ ہوا ایسا میں گم ہو جاتا ہوں، تو مجھے بہت ڈھونڈتی ہے اور اچانک اٹھتی ہے تو ان کے پاس ہی میں سو رہا ہوتا ہوں۔ ماں کے دل میں اولاد کے لیے ہمیشہ محبت رہتی ہے، اور اس کے حوالے سے چونکہ والدین فکر مند رہتے ہیں تو وہی چیز خواب میں دیکھی۔ البتہ خیال رکھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔
مزید خواب بتانا ہے کہ میں موٹر سائیکل پر جا رہا ہوں، کسی کام سے باہر جا رہے ہیں تو لیکن آگے جا کے نا ہم راستہ کھو جاتے ہیں، جب کھو جاتے تو آگے سامنے سبز گنبد نظر آ جاتا ہے. یہ کیا خواب کی تعبیر ہے؟ ماشاء اللہ، پہلا حصہ تو تشویش والا تھا، لیکن آخر میں جو چیز آپ نے بیان فرمائی تو بہت مبارک ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ حقیقت میں بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو. میری وائف نے خواب دیکھا ہے 3 چاند تھے، ایک چھوٹا تھا پھر اس سے ایک بڑا، پھر اس سے ایک بڑا تھا. اگر روشن دیکھے تو اچھا ہے. خواب دیکھا ہے یہ کتا پیچھے لگ جاتا ہے. اچھا نہیں ہوتا دشمن کی، لیکن کمزور نقصان پہنچانے کے لیے کوئی برا شخص ہے، کوشش کرتا ہے تو اپنے کاموں کو اور اپنے تعلقات کو بندہ تھوڑا کانشیسلی دیکھے، غور کرے، کہیں کمزوری کا شکار نہ ہو کہ نقصان کا باعث ہو سکے. سر خواب یہ سر گنجا دیکھے اپنے آپ کو. اچھا، اب حقیقت آپ کی کیا ہے یہ معلوم نہیں، ڈیٹیل ہو تو کچھ عرض کیا جا سکے گا مزید. خواب میں سانپوں کو اڑتا ہوا دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیں. سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، برے شخص کی، دشمن کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی بندہ دعا کرے. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. مجھے خواب آیا تھا کہ شیر کی سواری کر رہا ہوں اور میرا پورا قابو ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے کہ جو کسی کمیونٹی کا، کسی علاقے کا ماسٹر، بڑا صاحب منصب بن سکتا ہو تو اللہ پاک اس کو منصب عطا فرمائے گا اور اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، لوگ اس کی اطاعت کریں گے. تو اس اعتبار سے یہ اچھا خواب ہے. سر وسیم بات کر رہا ہوں پاک وطن سے. خواب ہے ایک تو مجھے 10 سال پہلے آیا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نا محلے میں کھڑا ہوں، ایک بندہ جو نا وہ آواز لگا رہا ہے کہ حضور پاک جو نا تشریف لا رہے ہیں. حضور پاک اونٹ پہ تھے اور مجھے ان کا جو ہے نا داڑھی مبارک اور چہرہ مبارک وہ نظر آیا. کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اور تیسرا خواب کہ میں نا بٹیرے پکڑ رہا ہوں اور وہ نا اس کو ہلال کر کے وہ کھا رہا ہوں. ماشاء اللہ، جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اس نے آقا ہی کی زیارت کی، تو بہت ہی مبارک ہے. اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائے. اور 10 سال پہلے آپ نے دیکھا تھا اپنے آپ کو عمرہ کرتے ہوئے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ 10 سال میں گئے یا نہیں گئے. تو بہرحال کوشش کریں، اسباب بھی اختیار کریں اور اچھا خواب ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو حقیقت میں بھی مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادتیں بار بار نصیب فرمائے، بار بار یہ مبارک سفر اللہ آپ کا ہم سب کا مقدر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا سلسلہ ملاحظہ فرمایا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ الرحمن نیکسٹ سلسلے میں ضرور ایک بار پھر آپ کے ساتھ ایک نئے انداز میں حاضر ہوں گے. اللہ رب العالمین ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا